چین کی فوجی جدید کاری ایک عالمی معیار کے دفاعی صنعتی بنیادی ڈھانچے کے ذریعے ممکن ہو رہی ہے۔ چینی بحریہ تعداد کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی بحریہ ہے، جس میں 370 جہاز اور سب میرین شامل ہیں، اور امریکی محکمہ دفاع کا اندازہ ہے کہ 2025 تک یہ تعداد 395 اور 2030 تک 435 ہو جائے گی۔ چین مختلف قسم کے بحری لڑاکا جہاز، گیس ٹربائن اور ڈیزل انجن اور جہاز پر نصب ہتھیار الیکٹرانک نظام تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو اسے تقریباً تمام جہاز سازی کی ضروریات کے لیے خود کفیل بناتا ہے۔ چین کسی بھی قسم کے بحری جہاز تیار کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔ سب میرینز، لڑاکا جہاز اور معاون و بحری جہاز، یہ صورتحال امریکی دفاعی صنعتی بنیادی ڈھانچے کے برعکس ہے، جو سب میرینز، جنگی جہاز اور بارود کی پیداوار میں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ پانچواں اہم نقطہ یہ ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی میں بدعنوانی اب بھی عام ہے۔ 2023 کے دوسرے نصف میں کم از کم 15 اعلیٰ فوجی افسران اور چین کی دفاعی صنعت کے ایگزیکٹوز کو عہدوں سے ہٹایا گیا، جن میں پیپلز لبریشن آرمی راکٹ فورس کے سینئر ترین آفیسرز، ایک سابقہ وزیر دفاع جو پہلے آلات کی ترقی کے محکمے کے ذمہ دار تھے، اور چین کے سب سے بڑے میزائل ساز ادارے کے سربراہ بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ عمل پیپلز لبریشن آرمی کی 2027 تک کی جدید کاری کے اہداف کی طرف پیش رفت کو متاثر کر سکتا ہے۔ تاہم اسی دوران شی جن پنگ کی فوج میں بدعنوانی سے نمٹنے کی مضبوط عزم کو ایک ایسی علامت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جو ظاہر کرتی ہے کہ وہ دنیا کی صف اول کی فوج بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ جیسا کہ امریکی محکمہ دفاع کے نائب اسسٹنٹ سیکرٹری مائیکل چیس نے رپورٹ پیش کرنے کے موقع پر کہا، اگرچہ عوامی جمہوریہ چین ایک مسلسل بدلتے ہوئے اسٹریٹجک ماحول اور داخلی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، وہ شی جن پنگ کی قومی حکمت عملی کو آگے بڑھانے کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور پیپلز لبریشن آرمی کی فوجی جدید کاری کے اہداف کی طرف کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چھٹا اہم نقطہ یہ ہے کہ چین کی فوجی جدید کاری کا مرکز تائیوان پر مرکوز ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کی قیادت تائیوان کے ساتھ یکجہتی کو قومی تجدید کی ایک بنیادی شرط سمجھتی ہے، جسے 2049 تک مکمل کرنا ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے پیپلز لبریشن آرمی تیزی سے ایسی صلاحیتیں تیار کر رہی ہے جو عوامی جمہوریہ چین کو یہ اختیار دیں کہ وہ ایشیا پیسیفک خطے میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت کو روک سکیں، اسے باز رکھ سکیں، یا اگر حکم دیا جائے تو اسے شکست دے سکیں، یعنی تائیوان کے حوالے سے۔